گزر گئے اور ان 22 سالوں کے بعد بادشاہ فوت ہوا. یہ بچہ اس وقت پیور جوان ہو چکا تھا, باپ کی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے, اور پہلا آرڈر جو جاری کیا کہ کہا جاؤ میرے استاد فلاں امام کو بلا کر لاؤ. 22 سال گزر گئے. امام اس وقت انتہائی ضعیف العمری کے اندر لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار کے اندر پہنچے تھے. تو پوچھا, سلام بلایا, شاگرد نے جواب دیا, کہا بیٹے بتاؤ کس لیے بلایا ہے؟ کہا استاد محترم آج سے 22 سال پہلے میں جب آپ سے پڑھ کے دستار فضیلت حاصل کر کے اپنی سند وغیرہ لے کے گیا تو آپ نے واپس بلا کے مجھے نجائز مارا. کہا تو پھر؟ کہا میں نے آج آپ کو بلایا ہے کہ وہ نجائز آپ نے مجھے کیوں مارا؟ کہا بادشاہ شہزادے میں نے وہ کہ تجھے سزا آج سے 22 سال پہلے دی تھی, ذرا مجھے بتلا ان 22 سالوں کے دنوں کے اندر کبھی وہ تو سزا بھولا ہے؟ کہا 22 سالوں کی راتیں بھی یاد ہے, 22 سالوں کے دن بھی یاد, نہ وہ دن کے اندر آپ کی سزا کبھی بھولا ہوں, نہ کبھی رات کے اندھیرے میں آپ کی دی ہوئی سزا. ایک ایک لمحہ اسی قرب کے اندر, اسی تکلیف کے اندر گزارا ہے کہ میرے استاد نے مجھے نجائز سزا دی ہے. کہا بیٹا یہ 22 سال دنیا کے اس وقت تو مجھ پہ کوئی حکم نہیں چلا سکتا تھا, تو مجھے کچھ کہنا چاہتا بھی تو کہہ نہیں سکتا تھا. آج تیرے پاس پاور ہے, آج تیرے پاس طاقت ہے, آج تو وقت کا حکمران ہے, تو چاہے تو جو مرضی سزا دے سکتا ہے. لیکن شہزادے یہ اس دن میں نے تجھے مارا اس لیے تھا کہ جب تو بادشاہ بنے تو لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا, زیادتیاں نہ کرنا. کیوں؟ جب تو لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرے گا دنیا کے اندر تو ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ وہ تجھ سے پوچھ سکیں, لیکن وہ ساری ظلم زیادتیاں وہ اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں گے. اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی وہ دنیا کا سفر لے کر آخرت کے سفر تک وہ ایک ذرہ برابر بھی تیری زیادتی کو نہیں بھولیں گے, اور اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے تجھ سے تیری زیادتیوں کا بدلہ لیں گے. لہذا میں نے تجھے مارا اس لیے تھا کہ کبھی اپنی رعایا کے اوپر ظلم نہ کرنا. اور میرے محترم بھائیو یہ استاد کی عزت ہے, یہ شان ہے. اور فاتح سکندر اجڑ گیا وہ بال جس کے ہزاروں والی تھے. سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ بھی خالی تھے. وہ سکندر جس نے پوری دنیا میں حکمرانی کی, 4 حکمران ایسے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی, 2 مسلم 2 غیر مسلم, ان میں ایک سکندر اعظم ایک دن اپنے استاد ارسطو کے ساتھ جا رہا تھا, جنگل سے گزرا کہ وہاں پہ ایک طوفانی نالا چل رہا, برساتی نالا چل رہا. اب ارسطو کہتا ہے کہ پہلے میں گزرتا ہوں, اور سکندر اعظم کہتا ہے کہ نہیں استاد محترم پہلے میں گزرتا ہوں. دونوں کے اندر تکرار ہوگا اور تکرار شدت اختیار کر جاتا ہے. سکندر جیت جاتا ہے, استاد ارسطو ہار جاتا ہے. سکندر کہتا ہے پہلے میں کراس کرتا ہوں, آپ بعد میں کراس کریں. استاد کہتا ہے پہلے میں کراس کرتا ہوں, تم بعد میں کرنا. خیر سکندر نے پہلے کراس کیا, بچ گیا. پھر ارسطو نے کراس کیا, اور ارسطو نے جا کے پوچھا سکندر اتنا آج بحث و تکرار کیوں؟ کہا استاد میں سکندر اگر آج اس طوفانی نالے کی نظر ہو جاتا, برساتی نالے کی نظر ہو جاتا تو میرے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, کیونکہ پیچھے استاد ارسطو موجود تھا جو مجھے جیسے سینکڑوں اور کھڑے کر سکتا تھا. لیکن اگر استاد فوت ہو جاتا تو پھر میرے جیسے کوئی اور پیدا کرنے کے قابل نہ بچتا. آج دنیا کے اندر اگر اسلام کی اصل روح بچی ہوئی ہے, باقی ہے, اور اصل دین ہم تک اور ہماری نسلوں تک ڈلیور ہو رہا ہے اور پہنچ رہا ہے, تو اس کے اندر یاد رکھیں آپ کی مسجد کے قاری کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ کی قسم میں نے عبداللہ بن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی محدث گزرے, ان کے بارے میں پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں کاروبار زندگی کے اندر کبھی نہ کرتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ 4 امام
محمد بن عیینہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دو اور امام کہ یہ حدیث کے بڑے بڑے امام کہ یہ غریب ہے اور میں کاروبار کرتا ہوں تو صرف ان کے لیے کہ یہ چاروں حدیث کے امام میں ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرتا چلا جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کی حدیث کی حفاظت کی ہوئی ہے اور لوگوں کو اصل حدیث پہنچا رہے ہیں. اگر یہ امیر ہوتے تو میں اپنا کاروبار کب کا چھوڑ چکا ہوتا اور گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہوتا. اور میرے محترم بھائیو، لوگوں کے نزدیک بے شمار عزتیں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جو پہلے گزر گئے وہ اپنے ایمان کی، اپنے پیشوا کی، اپنے قائد کی، اپنے لیڈر کی وہ کتنی عزت کرتے تھے. آج میں اپنے گربانے میں جھانک کے دیکھوں، میں اپنے قائد صاحب محترم کی کتنی عزت کرتا ہوں، میں اپنے اس مہمان کی کتنی فوقیت، اعلیٰ و عرفہ منصب اور مرتبہ عطا کرتا ہوں. میرے محترم بھائیو، کبھی وقت ملا میرے ذمہ یہ موضوع تھا، اس کے اوپر بے شمار آیتیں، بے شمار دلیلیں، بے شمار واقعات اور علماء کا کردار دنیا کے اندر، پاکستان بنانے کے اندر علماء کا کردار کیا کیا ہے. پھر کبھی موقع ملا تو میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. آؤ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنے علماء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. کیوں؟ یہ ہے تو میرے بچے دیندار ہیں، یہ نہیں ہوں گے تو میرے بچے خدا کی قسم دیندار نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ہم سارے بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں، میں نے اپنے بچوں کو نماز کتنی مرتبہ سنی ہے، یاد کروانا تو دور کی بات، سنی کتنی مرتبہ ان سے، یا ان سے ترجمہ کبھی سنا ہو. تو آؤ میرے محترم بھائیو، ہم اللہ سے دعا کریں اس رمضان کی برکت سے اللہ ہمارے قاری محترم کو تندرستی عطا فرمائے، ان سے زیادہ دین کا کام لے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. ھذا عندی وما علی الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا.